انڈیا کا تاریخی پس منظر۔ انڈیا کا ایک طویل تاریخی اور تہذیبی پس منظر ہے۔ ہندوستان کی طویل تاریخ 1700 سے 2500 BC سے لے کر وادی سندھ کی تہذیب تک پھیلی ہوئی ہے۔ سینکڑوں سالوں سے انڈیا بڑی سلطنتیں اور ریجنل سلطنتوں کا گھر تھا۔ تاریخی طور پر بدھ مت اور ہندو مت انڈیا میں غالب مذاہب اور سیاسی قوتیں تھے۔ اسلام کی آمد اور 1712 میں محمد بن قاسم کے حملے کے بعد یہ مذاہب اپنی مذہبی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی طاقتوں اور صلاحیتوں سے محروم ہو گئی۔ 10ویں سنچری میں ترک مسلمانوں نے انڈیا پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اسلام کو انڈیا تک لایا۔ ان میں سب سے پہلے اور قابل ذکر محمود غزنوی تھا، جو غزنوی کے حکمران خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تاہم انہوں نے پنجاب کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر حکومت کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنی موت سے پہلے 1030 میں پنجاب کو اپنے علاقے میں ضم کیا۔ محمود غزنوی کے بعد محمد غوری نے انڈیا کو فتح کیا اور اپنے مشہور جنرل، جو پہلے ان کا غلام تھا، قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں چھوڑا، جس نے دلی سلطنت قائم کی۔ مغول امپائر کے وجود میں آنے سے پہلے دلی سلطنت ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جس کی بنیاد 1206 میں قطب الدین ایبک نے رکھی تھی، جو ایک مشہور جرنیل اور جو کبھی محمد غوری کا غلام رہ چکا تھا۔ قطب الدین ایبک نے دلی کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا، اس لیے اس سلطنت کو دلی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چونکہ قطب الدین ایبک محمد غوری کا غلام تھا، اس لیے دلی سلطنت کے پہلے خاندان کو غلام خاندان سلیو ڈائنیسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ غلام خاندان سے شروع ہونے والی دلی سلطنت پر 5 خاندانوں کے ایک کے بعد دوسرے نے حکومت کی اور آخرکار 1526 میں دلی سلطنت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اس کی جگہ مغل سلطنت نے لی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔